اسلام کے 5 بنیادی فرائض ہیں۔ ایک تو اللہ پر ایمان رکھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، زبان سے اظہار کرنا اور دل دماغ سے اس کا یقین رکھنا۔ دوسرے، دن رات میں 5 وقت کی نماز کا ادا کرنا۔ اور تیسرے، رمضان مبارک کے مکمل 1 مہینے کے روزے رکھنا۔ چاہتے اللہ صاحب نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے خوش دلی کے ساتھ۔ اور 5ویں، زندگی میں 1 مرتبہ اگر صاحب نصاب ہے، آپ استطاعت رکھتے ہیں تو حج ادا کرنا ہے۔ یہ 5 بنیادی فرائض، اگر اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیں گے تو ایمان سے ہٹ جائے گا، اور انکار تو نہیں کر رہے، ان چیزوں کو مان رہے ہیں لیکن عمل میں نہیں لا رہے، تو پھر بہت بڑے گناہ گار کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے پاس بڑی سخت ہے اس کی پکڑ۔ اس لیے ہم کو ان 5 چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ حج اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے، اس کا ادا کرنا بےحد ضروری ہے۔ جو صاحب نصاب و استطاعت رکھنے والا ہو، یعنی اس کے بعد اتنی مال ہو، اتنا مال ہو کہ اس کی جو ذمہ داری، جس کے اوپر ہے اس کی ذمہ داری، اس کے تحت ماتحت میں جتنے بھی لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے حج کے سفر کے اخراجات اور وہاں پر جو رہنا سہنا رہتا ہے، وہ تمام چیزوں کے اخراجات مکمل کر سکتے، اور جا کر واپس آنے تک دوران سفر حج کے اس کے ماتحت جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی کفالت کا پورا انتظام ہے، جس کے اوپر فرض ہے حج۔ اگر کسی وجہ سے آپ کوتاہی کریں گے اور وقت نکل جائے گا زندگی میں سے، وہ حالات نکل جائیں گے، جو استطاعت اب تھی اور ہم کرنے میں رہ جائیں گے، سوچنے میں رہ جائیں گے، تو کل آخرت میں بہت بڑی پکڑ ہے اللہ کے پاس، کیونکہ آپ ایک اہم فریضے کو چھوڑ رہے ہیں، کمزوری، لاچاری وجہ سے، سستی، کاہلی کے ذریعے سے۔ آپ جس وقت میں، جس حج کے دوران میں استطاعت رکھ رہے ہیں حج کرنے کی، اور اگر آپ کسی وجہ سے اس کو ٹال رہے ہیں تو وہ حج تو آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے، اور اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو الگ بات ہے، کیونکہ مالداروں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، مالداروں کے اوپر ایک حج فرض ہے۔ شریعت کی نگاہ میں جو مالدار ہوتے ہیں، اور مالدار رہتے پر بھی اگر آپ حج نہیں کریں گے تو آپ بہت بڑے گناہ گار ہیں، اللہ کی وہ دی ہوئی نعمت کا ناشکری کرنے والوں میں شمار ہوں گے، اور پکڑ ہوگی آپ کے پاس، اللہ کے پاس آپ کی بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ بہت سے لوگ ابھی کریں گے، فیوچر میں کریں گے، 1-2 سال کے بعد کریں گے، تھوڑا ہاتھ اور بھول گیا تو کریں گے، یہ ذمہ داری ہے تھوڑا اس کو پوری کرنے کی کریں گے، اس کے اندر ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، اور ایک اہم فریضے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سال بہت سے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ سال عمریں بھی کرتے ہیں، بہت سے اور چیزیں کرتے ہیں، لیکن جہاں حج کا معاملہ آتا ہے وہاں پر ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں۔ مان رہتا ہے، استطاعت رہتی ہے حج کر کے آنے کی، آپ اس کے باوجود بھی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، یا پھر اور کوئی مشاغل کے اندر پھنس کر حج کو ملتوی کر دیتے ہیں، کرنے میں رہ جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بغیر حج کرے کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور
اللہ کے حکم کے آگے کوئی بھی حکم نہیں چلتا. ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ پڑھ لیے تو اس کے بعد ہماری نہیں چلتی، صرف قرآن و حدیث کی چلے، صرف شریعت کی چلے، صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی چلے، ہماری منشائی نہیں چل سکتی. اور اگر کریں گے تو پھر کلمے کو صحیح طرح سے آپ پڑھنے والے نہیں ہیں. عرب کے لوگ جب اللہ کے رسول کلمے کی دعوت دیے تو لوگ کلمہ پڑھنے سے اس بات سے رک رہے تھے، وہ جانتے تھے اگر ہم کلمہ پڑھ لیے تو پھر اب ہماری منشا ہی نہیں چلتی، ہم کو صرف پھر اللہ جو چاہتا ہے وہی کرنا پڑے گا. اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، علم بھی ہے الحمدللہ ہر چیز کا اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن اس کے باوجود بھی رک جاتے ہیں عمل کرنے سے. ان تمام حضرات سے جو صاحب استطاعت ہے، حج کرنے والے، حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان سے ادب گزارش ہے کہ وہ حج کو ملتوی نہ کرے بلکہ حج کرنے کی پوری کوشش کرے. آج کل پھر سال میں زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ عمل ویسے کا ویسے ہی رہ جاتا ہے. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ کب کیا ہو جائے. آپ کو اللہ نے اس سال حج کا بنایا ہے، استطاعت آپ کو دی ہے حج کرنے کی، اور آپ اگر چھوڑ دے رہے تو پھر وہ آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، قضا رہ جاتا ہے. جس طرح نماز پڑھنا تھا نہیں پڑھے، چھوٹ گئی آپ کی نماز، قضا ہے آپ کے اوپر، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ادا کرنا ہی چاہو، اور پھر وقت پر ادا نہیں کرے اس کا گناہ الگ سے. ادا تو کرنا ہی چاہیے، نہیں میری نماز آپ کی چھوٹ گئی تو میں چھوڑ ہی دیتا ہوں بولے ایسا نہیں، ادا کرنا ہی چاہیے، لیکن وقت پر ادا نہیں کرنے کی وجہ سے الگ گناہ ہے. اسی طرح حج کا بھی معاملہ ایسی ہے کیونکہ وہ بھی اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. ابھی وقت ہے، تھوڑا سا بھی پرائیویٹ سے جا سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں تو کریے، جائیے. اللہ دنیا میں بھی اس کا نعمت بدل عطا کرتا ہے اور آخرت بھی بہت بڑی فضیلت ہے. ایسا نہیں کہ آپ حج کے دوران میں جو خرچ کر رہے ہیں مال وہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا نعمت بدل عطا فرماتے ہیں اور پھر آخرت میں بہت بڑا اجر و ثواب آپ کو عطا فرماتے ہیں. آج یہ ایسا ہوتا ہے حج کرنے والا جس کا حج قبول ہو جاتا ہے، تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور جیسے اس کی ماں نے آج اس کو پیدا کیا ہے، یہ معصوم بچہ ہوتا ہے کہ گناہ اس کے اوپر نہیں رہتا، اسی طرح سے حج کرنے پر حج جب قبول ہو جاتا ہے تو وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے اس کو بھی پیدا کیا، تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. میرے بھائی بزرگوں دوستو، دنیا کے تقاضوں کے اوپر اپنی نیجی خواہشوں و تمناؤں کے وجہ سے حج کو ملتوی نہ کرے، بلکہ اولین فرصت میں موقع مل رہا اپنے کو تو حج کرنے کی فکر و کوشش کرے. اور باتیں انشاءاللہ آتے رہیں گی. تھوڑی سی بات اس طرف میں راغب کرتی ہوں، آپ کی توجہ دلا دیا ہوں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بالغ ہے اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، اور دن رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے. ایک ٹائم کی یا 2 ٹائم کی یا جمعے کی نماز یا عیدین کی نماز ایسا فرض نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان پر جو بالغ ہے 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض فرمائی. میں 2 ٹائم پڑھوں یا 3 ٹائم پڑھوں یا 4 ٹائم پڑھوں چلنے والا نہیں ہے مسئلہ. 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے تو 5 وقت کی نماز اپنے وقت مقررہ پر پڑھنا ہے. اس کے لیے امیر غریب کی کوئی شرط نہیں ہے. حج کے لیے امیر ہونا ضروری ہے، مالدار ہونا ضروری ہے، زکات کے ادا کرنے کے لیے آپ کو مالدار ہونا
بلکہ آپ کی دماغی صلاحیت جو ہے وہ صحیح و سالم ہے تو آپ کے اوپر نماز فرض ہے، آپ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ پہ طاقت نہیں ہے، حدیث کتنے مرتبہ سنے ہیں ہم، اس کا مفہوم خلاصہ حدیث کا کہ ہر ایک مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ آپ میں اتنی استطاعت، قوت و طاقت نہیں ہے کہ آپ نماز کو کھڑے رہ کر ادا نہیں کر سکتے، بیمار ہے یا اپائج ہے، کھڑے نہیں رہ سکتے آپ، تو آپ کو نماز معاف نہیں ہے بلکہ بیٹھ کر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پیروں میں آپ کے طاقت و قوت نہیں ہے، آپ کھڑے نہیں رہ سکتے، آپ کھڑے رہنے چکر آ رہی، بیماری کی وجہ سے گر جا رہے، ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہے آپ کے پیروں میں، جسم کے اندر، تو بھی نماز معاف نہیں کی گئی آپ کو، بلکہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اتنے پر موقوف ہونے کے بعد آگے حدیث کے اندر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اگر کسی بندے میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں ادا کر سکتا ہے، تب بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ لیٹے لیٹے ہی نماز کا ادا کرنا اس کے لیے فرض ہے اور پڑھنا ہی ہے۔ اور پھر یہاں پر نہیں رکا گیا ہے، بات اس کے آگے بتائی گئی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کھڑا بھی نہیں رہ سکتا ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، اور لیٹے ہوئے بھی ہاتھ کی حرکت نہیں کر سکتا ہے کہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتا ہے، باندھ نہیں سکتا ہے لیٹے ہوئے، لیکن اس کا دماغ بھی اچھا ہے، اس کو اشارے میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اشارتاً نماز ادا کرنا ہے کہ میں برکات تکبیر تحریمہ پڑھا ہوں، ابھی میں قیام میں ہوں، رکوع میں ہوں، طرح سے اشارتاً نماز ادا کرنا ہے۔ نماز معاف نہیں ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت، شرعی مجبوری سے ہٹ کے نماز کسی کے اوپر بھی معاف نہیں ہے۔ ایک وقت کی بھی نماز اگر چھٹے گی تو کل آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی، اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا ہے۔ جو بندہ نمازوں کا اہتمام کرتے رہتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان خود اس سے ڈرتے رہتا ہے۔ جو بندہ ہو یا بندی ہو، کوئی نماز کا اہتمام کرنے والا ہے تو شیطان خود اس سے ڈرتے رہتا ہے، اور جب نماز میں سستی اور کاہلی ہوتی ہے تو شیطان اس کو بھٹکانے لگتا ہے۔ نماز کا مقام بتایا گیا حدیث میں، مفہوم میں بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا مقام دین کے اندر ایسے ہے جیسے کہ انسان کا سر کا مقام جسم میں ہوتا ہے، کہ بغیر سر کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح بغیر نماز کے دین باقی نہیں رہ سکتا آپ کا۔ اس لیے نماز کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ حدیث میں یہاں تک بتایا گیا ہے، جس کا مفہوم و خلاصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے جوانوں کو لوں اور بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے رکھوں، فیول، آگ وغیرہ جلانے کے لیے جو لگائے استعمال کیا جاتا ہے، گیس ہے، تیل ہے، لکڑی ہے، جو بھی، اور ان گھروں کو جو بغیر کسی شرعی مجبوری کے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، کہ گھروں کو جلا دیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس چیز، اتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، جو کسی کی تکلیف کو گوارا نہیں فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں اور ان گھروں کو جاؤں جن گھروں کے مرد حضرات بغیر کسی شرعی مجبوری کے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے مسجد میں آ کر، مجبوری بتائے شرعی مجبوری کے بغیر گھر میں ادا کر رہے ہیں، تو ان کے گھروں کو جلا دیں۔ اب جو نماز نہیں پڑھے ان کے لیے کیا حکم بتائیے آپ؟ بغیر مجبوری کے گھر میں نماز پڑھے تو ان کے گھروں کو جلانے کے لیے اللہ کے رسول فرمائے یہ میرا دل چاہتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا بتائیے آپ؟
اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں اور اس بات کا میں نے عہد کر لیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا میں اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخلہ فرماؤں گا، اور جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا اس کے لیے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ میرے بھائی دوستو، مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی فکریں کریں گے، لوگوں کو مسجد سے جوڑیں گے، نمازوں سے جوڑیں گے، تو اللہ ہم کو، ہمارے گھروں کو، ہماری نسلوں کو آباد کرے گا۔ اور اگر ہم فکر نہیں کریں گے مسجدوں کو آباد کرنے کی، لوگوں کو اللہ کے گھروں سے جوڑنے کی فکر نہیں کریں گے، میں اپنے کاروبار میں، آپ اپنے کاروبار میں، میں اپنے گھر گرہستی میں، آپ اپنے گھر گرہستی کے اندر مصروف ہو جائیں گے خالی کھانے کمانے، سونے جاگنے میں، تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، رفتہ رفتہ مسجدوں میں لوگ مصلی کم ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ مسجد اور ہمارا گھر دونوں بھی ویران ہو جائے۔ اس لیے نمازوں کا خاص اہتمام کریں۔ دعوتوں کا سیزن چل رہا ہے الحمدللہ، لوگ دعوتیں دے رہے ہیں، تو ایسا ہو رہا کہ بھائی دعوت میں دیں گے تو ایک دوسرے کو بولے کیا بنی گا، اتنی سے آگے دعوت دی ہے، اتنی سے گھر پہ آگے دعوت دی، اپنے کو نہیں گئے تو کیا بنیں گے، گھر میں سے ایک جانا تو بھی جانا بھائی، 2 جنوں کو دعوت دی تو 2 جنے پھر یہ ہو رہا کہ بھائی تم ادھر جاؤ، ہم ادھر جائیں گے، ادھر بھی جانا ضروری ہے، ادھر بھی جانا ضروری ہے، نہیں تو انہوں ناراض ہو جاتے، نہیں تو انہوں ناراض ہو جاتے، دعوت دیے سے جانا ضروری ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، آپ کو رشتہ دار کے ناراض ہونے کی فکر، آپ کو اپنے دوست کے ناراض ہونے کی فکر، لیکن روزانہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے گھروں سے آواز لگا رہے ہیں، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہ روز اللہ آپ کو دعوت دے رہے، اور پھر کیسے آپ کا دل گوارا کر رہا ہے کہ، اور یہ نہیں سوچ رہے آپ کہ کل اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا کہ دعوت کے اوپر میں لبیک نہیں کہا۔ آواز آ رہی ہے؟ چاہے آپ اپنے کاروبار میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی مشاغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کانوں تک اللہ کے گھر کی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آپ کے کانوں کو ٹکرا رہی ہے کہ آپ نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف۔ اور اللہ دعوت دینے کے باوجود، رب العالمین دعوت دینے کے باوجود آپ کو کچھ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ کل پوچھو کہ میرے کو میں دعوت دیا تھا کیوں نہیں آیا، بلکہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی، اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو جائے گی، اس کی فکر نہیں ہو رہی۔ فکر ہو رہی تو لوگوں کی فکر ہو رہی، خاندان کی، قبیلے کی، رشتے داروں کی، دوست احباب کے آنے کی فکر ہے، لیکن فکر نہیں ہے تو صرف اللہ کے رسول کی فکر نہیں ہے۔ قیامت میں کیا بنے گا ہمارا، اس کی فکر نہیں مانتا، مصروفیت میں اپنی اپنی مشاغل کے اندر ہے، کئی تو خالی مصر میں بھی نماز کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے۔ نہیں میرے بھائی دوستو، اس کا بہت بڑا وبال ہمارے اوپر پڑنے والا ہے، پڑ رہا ہے، احساس بھی نہیں رکھ رہے اس کا۔ گھروں سے، زندگیوں سے، کاروباروں سے رونقیں چلے گی، برکتیں چلے گی، ختم ہو گئی ہیں، لیکن ہم کو احساس ہی نہیں ہو رہا۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ نماز کے وقت پر نماز کا اہتمام کریں، نماز کو ٹال کے نہ پڑھے، وقت سے پہلے مسجد میں آ کر مرد حضرات سے گزارش ہے کہ وقت سے پہلے مسجد میں آئے، اذان سے پہلے آئے، کم از کم جماعت سے پہلے آئے، اور تکبیر اولیٰ سے نماز کا اہتمام کریں۔ اور خواتین حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب اذان ہو جائے، وقت ہو جاتا ہے، اذان کی ضرورت نہیں رہتی آپ کو، مرد حضرات کے لیے اذان کی ضرورت ہوتی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا ہوتا ہے، آپ حضرات کے لیے اذان کی قید نہیں ہے، جب وقت شروع ہو جاتا ہے نماز کا، اس وقت میں آپ اپنی نماز کو ادا کریں اور کام کو آگے پیچھے کریں، نماز کو نہ چھوڑو، نماز کو آگے پیچھے مت کیجیے، کام کو آگے پیچھے کیجیے آپ، اور نماز کا اہتمام کیجیے، اور اپنے گھروں میں جو بچے ہیں اذان کے ساتھ ان کو مسجد میں بھی جانے کی فکر کریں، جس طرح اٹھا کر نیند کی آغوش میں سے بچوں کو اٹھا کر اسکولوں کو بھیجتے ہیں، اسی طرح سے اس سے بھی زیادہ فکروں کے ساتھ اپنے بچوں کو مسجد کے اندر بھیجائیے نماز کے۔ یہ بچے آج کے چھوٹے ہیں، کل بڑے ہونے والے، آج سے لوگ نماز پڑھیں گے چھوٹے پن سے، تو جب ان کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی تو ان کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یہ الحمدللہ نماز کے پابند ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ